ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الترغیب و ترہیب کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس کتاب کا ہم کتاب الذکر والدعا یہ پڑھ رہے ہیں۔ بیچ میں رمضان المبارک کی طہارت، وضو، غسل اور نماز کی تربیتی ورکشاپ وہ جاری رہی، اور پھر سے ہم وہی سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ حدیث مبارکہ، یہ کتاب یہ چھوڑی تھی۔ سیدنا اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، تمہارے جو سب سے افضل ایام ہیں، سب سے بہترین دن ہیں، ان میں سے جمعہ ہے۔ فیہ خلق آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ قبض، اور اسی میں ان کی وفات ہوئی، اللہ نے ان کی روح قبض کی۔ وفیہ النفخ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ وفیہ الصاق، اور اسی دن دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا جب لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہٰذا تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں، یہ آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ جبکہ آپ وفات پا جائیں گے اور آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل جائے گا، تو پھر آپ پر ہمارا درود کیسے پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ نے یہ بات زمین پر حرام کر دی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ موضوع تو یہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس کے متعلق بہت سی احادیث ہم رمضان سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں اور بھی باتیں ایسی ملتی ہیں جو سبق آموز ہیں، جو ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو ابو البشر ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، اور فرمایا کہ اسی دن اللہ نے ان کی روح کو قبض کیا، یعنی سب سے پہلے وہ انسان بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بھی بن کر آئے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اسی دن جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ یعنی وفات پانا یہ انبیاء کے شان کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے یہ شروع دن سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا
کہ مجھ پر اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے صحابہ کرام نے کون سا سوال کیا۔ صحابہ کرام جو آپ کے لیل و نہار سے واقف تھے، آپ کے خاندان سے واقف تھے، آپ کی ہر ادا سے واقف تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش قبیلے سے ہیں، ہاشمی خاندان سے ہیں، آپ کے والد محترم کا کیا نام ہے، آپ کی والدہ محترمہ کون ہے، آپ کا نسب کون سا ہے۔ اسی سلسلے میں صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ ذرا سوال سنیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ جب وفات پا جائیں گے اور آپ کے جسم مبارک کو مٹی کھا جائے گی، پھر آپ پر درود کیسے پہنچایا جائے گا؟ صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کی معیت میں انہوں نے لیل و نہار گزارے، ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ وفات پا جائیں گے، اس کے بعد آپ کا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ تخصیص فرما دی کہ اللہ نے نبیوں کے جسموں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ زمین کی مٹی کھائے۔ زمین کی مٹی وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ اگر آج کل جیسے ایک غلط نظریہ بھی لیا جاتا ہے، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے صحابہ کرام کو کہ نور کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، حالانکہ یہ سادہ سا جواب تھا۔ اگر آپ یہی ہوتے تو آپ فرما دیتے کہ نور تو فوت ہوتا ہی نہیں، نہ نور کے جسم کو مٹی کھاتی ہے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ انبیاء کی یہ خصوصیت ہے، اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی، یعنی انبیاء کے جسم مبارک اپنی قبر مبارک میں صحیح سلامت رہتے ہیں۔ یہ زمین کے لیے حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہمارے بہت سے غلط نظریات کی تصحیح کرتی ہے، ہمارے عقیدے کو درست کرتی ہے، ہمارے عقیدے کو قرآن کے عین مطابق بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، آپ کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں ہیں اور ہمارا پڑھا ہوا درود وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے کہ آپ پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو آپ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، آپ خود درود سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی درود پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکل کر اس کا درود وصول کرنے کے لیے خود وہاں پہنچتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی جگہ آپ پر درود پڑھیں، وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے، نہ کہ آپ خود ہمارا درود وصول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے، فرشتے اس کام کے لیے مقرر ہیں۔ جب بھی انسان کسی بھی وقت کہیں بھی درود پڑھتا ہے، وہ فرشتے فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ درود پہنچا دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی حیات مبارکہ کیسی ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اگر وہ ہماری طرح زندہ ہیں تو یہ صریحاً گستاخی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کیسے پہنچتا ہے، آپ کی کیفیت کیسی ہے، آپ جنت الفردوس میں ہیں اور آپ کیسی کیفیت میں ہیں، یہ تمام حالات سے صرف اللہ باخبر ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا۔ ہمیں اسی پر یقین رکھنا ہوگا جو چیز ہمیں بتا دی گئی ہے۔ اپنی قیاس آرائیاں، اپنی طرف سے حیل و حجت قائم کرنا، اس کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں، خاص طور پر جمعے کے دن۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔